السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب و حدیث بنی نذیر، یعنی بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ۔ تو میں نے تمہید میں جمعرات کے سبق میں بچوں کو بتا دیا تھا کہ غزوہ بنو نذیر کا پس منظر کیا ہے اور یہ غزوہ کس طرح سے ہوا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کہاں ہے۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر کے تعلق سے مختلف قسم کے احادیث امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھ کر کے ترجمہ کیا تھا، باب و حدیث بنی نذیر وہ مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الرجلین وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت زہری عن عروہ کانت علی رأس 6 اشہر من وقعۃ بدر قبل وقعۃ احد وقول اللہ تعالی والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیوعد الحشر وجعلہ ابن اسحاق بعد بیر معونہ واحد۔ یہ حدیث پڑھائی جا چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے 2 آدمیوں کی دیت کے لیے نکلے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ بیر معونہ کے موقع پر حادثے بیر معونہ کے موقع پر عمرو بن امیہ زمری صحابی نے غلطی سے بنو کلاب کے 2 آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ کو ان سے معاہدہ تھا اور آپ کا معاہدہ بنو نذیر سے بھی تھا۔ تو جس قبیلہ سے معاہدہ ہوتا ہے تو خوشی غم وغیرہ میں وہ قبیلہ شریک ہوتا ہے۔ تو آپ بنو نذیر کے پاس گئے تھے کہ 2 آدمیوں کی دیت دینا ہے۔ بہت دیت کی بڑی لمبی رقم ہوتی تھی، تو اس سلسلے میں آپ گئے تھے کہ بنو نذیر کے لوگ مدد کریں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے، اور آپ جب وہاں تشریف لے گئے، آپ تھے ابو بکر عمر علی وغیرہ، تو یہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، لیکن ان لوگوں نے سازش کے تحت یہ سازش کی تھی کہ چھت کے اوپر سے چکی کا پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ موقع پر جبریل نے آپ کو اطلاع دے دی اور آپ باخبر ہو گئے، پھر وہاں سے چلے آئے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بنو نذیر کو اطلاع بھیجی کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ۔ اس کا میں ذکر کر چکا تھا۔ تو یہ وما ارادوا من الغدر، یہ واقع بنو نذیر کب پیش آیا ہے؟ تو امام بخاری نے ابن شہاب زہری کے واسطے نقل کیا ہے کہ یہ پیش آیا ہے غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد، غزوہ احد سے پہلے۔ پھر آیت کریمہ نقل کی ہے۔ یہ ابن اسحاق جو مشہور سیرت نگار ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ واقع بنو نذیر بیر معونہ اور غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہو چکی تھی۔ میں نے بچوں سے کہا تھا کہ تم لوگ سورہ حشر کا ترجمہ تفسیر دیکھ کر کے آؤ تاکہ اس باب کو سمجھنے میں مدد ملے۔ امام بخاری نے جا بجا سورہ حشر کی آیت نقل کی ہیں۔ تو ایک دوسری روایت ہے، یہ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج عن موسیٰ بن عقبہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حاربت قریظۃ والنذیر فاجلى بني النذیر واقر قریظۃ ومن علیہم حتى حاربت قریظہ فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واعمالهم بین المسلمین الا بعضهم لحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمنهم واسلموا واجلى یہود المدینة كلهم
بنی قینقاع و امرات عبداللہ ابن سلام و یہود ابن حارثہ و کل یہود المدینہ۔ اس میں بنو نذیر کے جلاوطن کیے جانے کا ذکر ہے، یہی مناسبت ہے باب و حدیث بنی نذیر سے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ نے اور بنو نذیر نے آپ سے جنگ کی، بدہدی کی، آپ نے بھی جنگ کی، تو آپ نے بنو نذیر کو نکال دیا، جلاوطن کر دیا۔ آپ نے ان کو یہ خیبر بھیج دیا تھا، یہ ان کا حشر اول ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان کو اپنے دور حکومت میں یہ بھیج دیا تھا ان لوگوں کو شام کی طرف، یہ ان کا حشر ثانی ہے۔ تو آپ نے بنو قریظہ کو باقی رکھا، ان پہ احسان کیا، یہاں تک کہ بنو قریظہ نے بھی جنگ کی، تو آپ نے قتل کر دیا ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا دیا۔ وہ قسم نساءہم و اولادہم، ان کی عورتوں کو، ان کی اولاد کو تقسیم کر دیا، ان کے مال کو مسلمانوں کے درمیان، مگر ان میں سے بعض لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ مل گئے، آپ نے ان کو امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی بنو قریظہ کے کچھ لوگ آ کر کے آپ سے مل گئے تھے، تو آپ نے ان کو امن دے دیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا، ایک کے بعد دیگرے، یعنی یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب کو ایک کے بعد دیگرے جلاوطن کر دیا۔ جیسے بنو قینقاع یہ عبداللہ بن سلام کی قوم کے لوگ ہیں، اور یہودی بنو حارثہ کو، اور مدینہ کے تمام یہودیوں کو۔ آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی الحسن بن مدرک قال حدثنا یحییٰ بن حماد قال اخبرنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس سورۃ الحشر قال قل سورۃ النذیر تابعہ حشیم عن ابی بشر۔ یہ حسن بن مدرک کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے ابن حماد نے، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی ابو عوانہ نے ابو بشر سے، وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا سورۃ الحشر، انہوں نے کیا کہا کہ نہیں سورۃ الحشر مت کہو، سورۃ النذیر کہو۔ تو سورۃ الحشر میں چونکہ بنو نذیر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو امام یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس کا نام سورۃ النذیر ہونا چاہیے، سورۃ النذیر کو۔ بہت سی صورتوں کے مختلف نام ہیں، تو سورۃ الحشر کا ایک نام سورۃ النذیر بھی ہے۔ تابعہ حشیم ابی بشر، یہ ابو عوانہ کی مطابعت کی حشیم نے بشر سے روایت کرنے میں، یعنی ابو عوانہ نے جس طرح سے ابو بشر سے روایت کی ہے، ایسے ہی تابعہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع ابو عوانہ ہے، تو حشیم نے ابو عوانہ کی مطابعت کی ہے ابو بشر سے روایت کرنے میں۔ آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا معتمر عن ابیہ سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان الرجل یجر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات حتی افتتح قریظۃ والنذیر فکان بعد ذلک یرد علیہ۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی آئے، تو مدنی زندگی کے شروع میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت دے دیے تھے کہ آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کے صحابہ کرام فائدہ اٹھائیں۔ لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا اور آپ نے بنو قریظہ کو فتح کیا، بنو نذیر کو فتح کیا، تو آپ پھر ان لوگوں کو کھجور کے درخت واپس کر دیا کرتے تھے،
یہ انس بن مالک کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیتا تھا کھجور کی درختوں کو، یعنی کھجور کے درخت دے دیا کرتا تھا، لے جائیے. ایسا لگتا ہے کہ کھجور کے درخت دیتے تھے لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر پورے طور پر کھجور کا درخت کوئی دے دے تو اس کی واپسی کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے بنو فتح کیا قریظہ کو، نذیر کو، فکان بعد ذلک یرد علیہم، اس کے بعد آپ لوگوں کو ان کے درخت واپس کر دیا کرتے تھے. تو اس میں بنو قریظہ کے فتح کرنے کا ذکر ہے، اسی کو مناسبت ہے باب و حدیث بنی نذیر سے. آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النذیر وقطع وهي البویرہ فنزلت ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. میں نے جمعرات کو تمہیدی درس میں بتایا تھا کہ بنو نذیر پر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی اور کھجوروں کا جو باغ تھا ان کا وہ رکاوٹ تھا، یعنی کھجوروں کے درخت رکاوٹ تھے. تو آپ نے کھجوروں کے درخت کو جلا دیا، کاٹ ڈالا، اور اس باغ کا نام تھا البویرہ. بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا البویرہ. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. دیکھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے نخلستان کو جلا دیا اور کاٹ ڈالا، اور وہ بویرہ ہے. اسی کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے سورہ حشر کی، ما قطعتم من لینۃ. یہ لینا کے معنی ہوتے ہیں ما قطعتم من شجرۃ. اصل میں درخت میں نرمی ہوتی ہے، اس کو آدمی کاٹ ڈالتا ہے. اس کے مقابل پتھر کو لینا نہیں کہیں گے. تو ما قطعتم من لینۃ ما قطعتم من شجرۃ التمر، جو بھی کھجور کا درخت آپ نے کاٹا یا جسے چھوڑ دیا آپ نے اس کی جڑوں پر برقرار، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنو نذیر کے نخلستان کو آپ کاٹ ڈالیے، جلا دیجئے. اس کے بغیر بنو نذیر پر فتح حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ سورہ حشر کی آیت ہے یہ. اور آگے ایک روایت اور ہے، اس میں بھی بنو نذیر کے نخلستان کے جلانے کا ذکر ہے، اور حسان بن ثابت اور ابو سفیان کے اشعار کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے، حدثنی اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا جویریہ بن اسما عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بنی النذیر قال ولا يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لويء حريق بالبويرة مستطير قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحي السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا تزير. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو جلا دیا، کھجور کے درختوں کو. ابن عمر کہتے ہیں کہ اور اسی کے بارے میں حسان بن ثابت نے یہ اشعار کہے تھے. یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی جس انداز سے ذکر کیا ہے کہ یہ پہلا شعر حسان بن ثابت کا ہے، اور بعد میں آنے والا شعر جوابی شعر ابو سفیان ابن حارث کا ہے. یہ
وہانہ علی سرات بنی لویئن، یہ ہانہ یہونو، ہانہ کے معنی ہوتے ہیں یہ ذلت کا سبب بننا، گرا گزرنا، تو ہانہ یہونو ہونن ذلیل ہونا، اور سرات واحد سریون سردار، اور بنو لوے، یہ بنو لوے عرب کا قبیلہ ہے، اسی قبیلے سے قریش کے لوگ بھی ہیں، اور چونکہ قریش کے لوگوں نے بنو نذیر کو آمادہ کیا تھا نقض عہد پر، منافقین نے، قریش نے آمادہ کیا تھا، تو وہانہ علی سرات بنی لویئن حریق بالبویرۃ مستطیر، حریق مستطیر بالبویرہ، یعنی یہ ذلت کا سبب بنا بنو لوے کے سرداروں پر بویرہ میں پھیلی ہوئی آگ یا پھیلا ہوا آگ لگنا، تو ذلت کا سبب بنا بنو لوے کے سرداروں پر، یا ذلت کا سبب بنی بنو لوے کے سرداروں پر بویرہ میں پھیلی ہوئی آگ، یعنی البویرہ جو بنو نذیر کا نخلستان ہے اس میں جو آگ لگی، اس آگ لگنے سے بنو لوے کے سرداروں کو بڑا گرا گزرا، اور بنو لوے اسی سے قریش تھے، تو اس میں قریش کو عار دلایا گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ابھارا تھا بنو نذیر کو نقض عہد پر۔ تو ابو سفیان بن حارث نے اس شعر کا جواب دیا۔ یہ ابو سفیان بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے بڑی ثبات قدمی کے ساتھ جنگ حنین میں حصہ لیا تھا۔ ان کا نام مغیرہ ہے، ابو سفیان کا نام کیا ہے؟ مغیرہ ہے۔ تو قال فاجاب ابو سفیان بن الحارث، حسان بن ثابت کے شعر کا جواب دیا ابو سفیان بن حارث نے۔ کیا جواب دیا؟ یہ ادام اللہ ذالک من صنیعین، یہ صنیعون کے معنی ہوتے عمل، کام، وحرق فی نواحیہ السعیر، اور حرقہ تحریک معنی ہوتے آگ لگانا، جلا دینا، السعیر کے معنی شوربار آگ۔ ستعلم اینا منہا بالنزہن، یہ نزہ معنی بعد، ستعلم اینا منہا ببعد، یعنی ستعلم اینا بعید منہا وتعلم ای ارضینا تزیر، اور زارہ یزیر زیر معنی نقصان پہنچانا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ادام اللہ ذالک من صنیعین، اللہ تعالیٰ اس عمل کو باقی رکھے، اور آگ نے، یہ نواحیہ میں حق مرجع البویرہ ہے، اور آگ نے البویرہ کے گوشوں میں یہ آگ پیدا کر دیا، تو آتش زنی نے بویرہ کے گوشوں میں آگ پیدا کر دیا، جلا ڈالا۔ تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون اس سے دور ہے، اور تم جان لو گے کہ ہماری زمینوں میں سے کون سی زمین کس زمین کو نقصان پہنچائے گا۔ تعلم ای ارضینا تزیر، تم جان لو گے کہ ہماری زمینوں میں سے کون سی زمین نقصان پہنچائے گی یا نقصان والی ہوگی۔ تو یہ جو اشعار ہیں امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے، اور اسی طرح سے حسان بن ثابت صحیح مسلم میں بھی ہے کہ پہلا شعر حسان بن ثابت کا ہے اور دوسرا شعر ابو سفیان بن حارث کا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دوسری بات لکھی ہے، ابن ابو الفتح ابن سید الناس نے
یہ ان کا نام میں لے چکا ہوں غزوہ بدر کے شرکاء کے سلسلے میں. یہ ابو الفتح ابن سید الناس کہتے ہیں کہ ان هذا البيت لأبي سفيان وما بعده لحسان بن ثابت وعز مکان ہانا. یعنی یہ ابو الفتح ابن سید الناس کی ایک کتاب ہے عیون الاثر. تو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ پہلا شعر تو ابو سفیان بن حارث کا ہے اور بجائے ہانا کے عزا ہے. یعنی یہ وہانا علی سرات بنی لبین حریق بغیرت مستطیر. تو ابن سید الناس نے لکھا ہے عیون الاثر میں، اپنی کتاب عیون الاثر میں، کہ یہ شعر ابو سفیان کا ہے اور بعد کا شعر حسان بن ثابت کا ہے. اور شعر کا جو معنی و مفہوم ہے اس سے ابن سید الناس کی بات درست معلوم ہوتی ہے. تو اور عیون الاثر میں بجائے ہانا کے عزا ہے، عزا مانے گراں گزرا. تو ابن سید الناس کے کہنے کے مطابق یہ وہانا علی سرات بنی لوین حریق بالبویرۃ مستطیر یہ شعر ابو سفیان بن حارث کا ہے. اور آگے والا شعر یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ادام اللہ ذالک من صنیع وارق فی نواحی السعیر ستعلم اینا منہا بنزہ وتعلم ان ای ارضینا تزیر. تو یہ ابن سید الناس کے کہنے کے مطابق یہ شعر حسان بن ثابت کا ہے اور پہلا شعر ابو سفیان بن حارث کا ہے. بس آج کا درس پورا ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.